بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نشریات میں دوبارہ خوش آمدید۔ سامعین محترم، آپ سن رہے ہیں FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست، اور میں ہوں عرفان بھٹی اپنے پروگرام ابلاغ عامہ اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حسب معمول ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ایکسپرٹ ڈاکٹر میاں محمد رمضان، جو سینئر مینیجر ہے ہمارے انفارمیشن سروسز ڈپارٹمنٹ میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں، اور اس کے علاوہ رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز میں پڑھاتے بھی ہیں۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ آج کا جو موضوع ہے سر، ہمیشہ کی طرح کا چھوٹا موضوع کے بیسیکلی جو ٹاپک تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک ابلاغی حکمت عملی ہے اس پہ گفتگو کرنی ہے، لیکن شروع میں ہمیں جنرلی بتائیے گا کہ حکمت عملی سے کیا مراد ہے، کیا چیز ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ جس نے ہمیں ہر طرح کی نعمت عطا فرمائی، اور جن کے توسط سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو زندگی گزارنے کا درس دیا، اور درس بھی ایسا دیا کہ جس میں زندگی کا کوئی پہلو تشنا نہیں ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل اس کی تفصیلات ہیں اس حکمت عملی کی، صحیح، لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ حکمت عملی بنائے طور پہ ہے کیا چیز اور اس کے بنیادی اجزاء کیا ہیں۔ تو حکمت عملی سے مراد کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے طے شدہ منصوبہ، رہنما اصول، سوچا سمجھا طریقہ کار، یہ صرف فوری اقدامات نہیں بلکہ ایک طویل مدتی ویژن، نصب العین، اور اس تک پہنچنے کا ایک منظم راستہ بیان کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی ہے۔ اور جہاں تک حکمت عملی بناتے ہوئے عموماً زندگی کے اندر ہم سنتے ہیں یہی تعلیمی حکمت عملی گورنمنٹ آف پاکستان کی کیا ہے، اس سے کیا مراد ہوتا ہے کہ طلبہ کی کارکردگی کو کس طرح بہتر بنانا ہے، ریٹ آف لٹریسی کیسے بڑھانا ہے، تعلیمی اداروں کو بہتر کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح خارجہ پالیسی ہے کہ پاکستان یا کسی ملک کے باہر کی دنیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں، لین دین ہے، درآمد برآمد ہے، جنگ اور صلح ہے، اس کی کیا پالیسی ہوگی، یہ خارجہ پالیسی ہے۔ اسی طرح ابلاغی حکمت عملی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے پیغام کو زیادہ مؤثر اور سامعین تک کیسے پہنچانا ہے، اس کا منصوبہ جو ہے نا وہ کیا ہے۔ جہاں تک حکمت عملی کے اجزاء کا تعلق ہے، اس پر اگر بات کی جائے تو سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے حتمی مقصد۔ صحیح، کہ آپ کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے، صحیح ہے، یعنی جس کام کے لیے آپ حکمت عملی بنا رہے ہیں، وہ تعلیمی ہے، خارجہ ہے، دفاعی ہے یا ابلاغی ہے، کہ آپ اس سے مقصد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلا پرپز اب کلیئر ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کا پرپز کلیئر نہیں ہے آپ کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے۔ دوسرا جو اس کا اہم جز ہے وہ ہیں وسائل، کہ اس مقصد کو بروئے کار لانے کے لیے کون کون سے وسائل، اور وسائل کے اندر آپ کے انسانی وسائل اور مالی وسائل، یہ دونوں جو ہے نا وہ انسانی، مالی، اور اگر کہیں پہ آپ کو سپیس درکار ہے تو وہ بھی اس کے اندر زمینی وہ بھی شامل ہے۔ تیسرا جو اس کا پہلو ہے وہ ہے طریقہ کار، کہ آپ اس کام کو کیسے حاصل کریں گے، تبلیغ کے ذریعے، آپ پولیس کے ذریعے، فوج کے ذریعے، نشر و اشاعت کے ذریعے، پیسے بانٹ کر، خیرات کر کے، کیا آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اور چوتھا اس کا پہلو ہے کہ ترجیحات، پرائورٹیز۔ ظاہر ہے آپ کی حکمت عملی کے اندر کئی سٹیپس ہوں گے، یہ پہلا، دوسرا، تیسرا، ان چاروں کے اندر آپ کی پرائورٹی کیا ہے، آپ پہلے کون سا کرنا چاہیں گے، دوسرا کون سا کرنا چاہیں گے، تیسرا کون سا کرنا چاہیں گے۔ تو یہ سرٹن ٹارگٹس جی آپ کی جو نہیں ٹارگٹس تو ہیں، ان ٹارگٹس کی ترجیحات کیا ہیں، پہلا کون سا، گھوڑا پہلے بنانا ہے یا ٹانگا پہلے بنانا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ گاڑی پہلے خریدیں گے یا پٹرول پہلے خریدیں گے۔ تو آپ کی حکمت عملی اگر گاڑی خریدنے کی ہے تو آپ کی پلاننگ کیا ہے۔ اسی طرح پانچویں چیز ہے وقت کا تعین،
کہ آپ نے جو ہے وہ دیکھیں، ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ رائٹ انفارمیشن ٹو دا رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ ٹائم. ٹھیک. یعنی اگر یہ تینوں چیزیں جو ہیں، دیکھیں نا، بم پھٹنے کی اطلاع پھٹنے کے بعد ملے، کس کام کی ہے؟ بالکل. اسی طرح کوئی جاسوس ہے، اس کے جانے کے بعد پتہ چلے کہ یہاں جاسوس تھا. سانپ انسان کو ڈسلے بعد میں پتہ چلے. تو وقت کا تعین جو ہے یہ بہت اہم ہے. ٹھیک. تو اس کے اندر کون سا کام کس وقت کرنا ہے، یہ بھی اس کا تعین جو ہے نا کیا جاتا ہے. اس کے اندر جو چھٹی چیز ہے وہ ہے فلیکسیبلٹی. کہ آپ کے جو دیکھیں اصولوں کے اندر کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. البتہ طریقہ کار کے اندر، ٹھیک ہے نا، ایک وقت تھا کہ آپ جنگ جو ہے وہ تلوار اور گھوڑے سے لڑتے تھے. ایسے ہی. پھر ایک وقت آیا کہ لوگ ہاتھی استعمال کرنے لگے. پھر ایک وقت آیا کہ توپ اور تفنگ کا وقت آ گیا، بندوق کا. اور اگر آج بھی آپ بندوق پہ تکیہ کریں تو آج تو بندوق کا دور نہیں ہے. آج تو انٹیگریٹڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ اپنی سرزمین سے بیٹھ کے دشمن کے جہازوں کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور ان کے سسٹمز کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کی پالیسی کے اندر یہ لچک ہونی چاہیے کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ طریقہ کار کے اندر اور وسائل کے استعمال کے اندر جو ہے آپ تبدیلی کر سکیں. ساتویں چیز جو ہے وہ ہے اندازہ و پیمائش، یعنی ایویلویشن اور میٹرکس اس کے، کہ آپ اس کو پیمائش اس کی یعنی میئریبل اس کے اندر اقدامات ہونے چاہیے. کہ اگر آپ کی پالیسی یہ تھی کہ آپ نے 5 سال کے بعد ایک ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، تو ان 5 سالوں کے اندر آپ ایک دن میں کیا کریں گے، ایک ہفتے میں کیا کریں گے، ایک مہینے میں کیا کریں گے، اور 1 سال کے اندر کیا کریں گے، اور 5 سال کے اندر کیا کریں گے. ٹھیک. آپ دیکھیں نا، ہماری یونیورسٹی نے بھی جو ٹارگٹس اسٹریٹجک ٹارگٹس بنائے ہیں، جی، اس کے اندر تعین کیا ہے کہ 1 سال میں آپ کے کون سے ہیں اور 5 سال کے اندر. تو لوگ 100 سال کے ٹارگٹس بھی بناتے ہیں. بالکل. تو آپ کے جو پالیسی ہے اس کے اندر یہ گنجائش ہو کہ آپ اپنے ٹارگٹس کو میئر بھی کر سکیں اور ان کو ٹائم لائن بھی جو ہے نا وہ دے سکیں. تو یہ مین چیزیں جو تھیں جو اس کے حوالے سے تھیں. صحیح ہے. اچھا سر، ایسا ہے کہ آپ نے حکمت عملی کے بارے میں بھی بتایا اور اس کے جو اہم اجزاء ہیں ان کے بارے میں بتایا. تھوڑا سا ابلاغی حکمت عملی کے بارے میں بھی بریف کر دیجئے. جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی جو ابلاغی حکمت عملی تھی، اس میں اگر آپ دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابلاغی حکمت عملی سے مراد وہ منظم، مدبرانہ، مرحلہ وار طریقہ کار ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے اختیار فرمایا. اس میں نہ صرف پیغام کی وضاحت اور تسلسل شامل تھا، بلکہ سامعین کی ذہنی سطح، معاشرتی پس منظر، حالات کے مطابق پیغام کی پیشکش، مناسب ذرائع کا انتخاب اور تسلسل بھی شامل تھا. بالکل. یہ ساری چیزیں. تو یہ جو میں نے اوپر پیرامیٹرز آپ کو بتائے ہیں، تو اگر ہم اس کو بنیاد بنا کے اگر دیکھنا چاہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کمپوننٹس ہیں پالیسی کے، اگر اس کو ہم دیکھیں تو دیکھیں آبجیکٹو کی اگر بات کی جائے جی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت اسلام کا جو بنیادی مقصد تھا وہ توحید کا پیغام عام کرنا ٹھیک، اور شرک کا خاتمہ. جبکہ مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لے گئے تو اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاست کا قیام اور اس کے جتنے بھی کام تھے وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل تھے. تو آپ نے ایک طے شدہ مقصد کے تحت جو ہے نا وہ آپ نے اس پوری ابلاغی حکمت عملی کو جو ہے وہ لے کے چلیں، جو صفا کے پہاڑ سے شروع ہو کے جو ہے نا وہ مدینہ منورہ کی اسلامک اسٹیٹ کے قیام پہ جا کے کنکلوڈ ہوتی ہے. اگر ریسورسز کی بات کی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے مالی وسائل، حضرت ابوبکر، حضرت علی
اور حضرت عمر جیسی افرادی قوت جی وہ تیار کی اور ان کا تعاون لیا، دار ارکم کا استعمال کیا اور صحابہ کی ایک جماعت تیار کر کے ان کو ان خدمات کے لیے تیار بھی کیا اور ان کو استعمال بھی کیا۔ اگر طریقہ کار کی بات کی جائے تو مکہ کے اندر حالات مختلف تھے، دعوت خفیہ تھی، ٹھیک، پھر قریبی رشتہ داروں کو پیغام دیا، پھر عوامی دعوت، پھر قبائل تک رسائی، اور جب آپ مکہ میں پہنچ گئے تو وہاں دیکھیں کہ وہاں اس دعوت کو عام جو ہے نا وہ کیا۔ اگر پرائورٹیز کی بات کی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قریبی ساتھیوں کو مسلمان کیا، جس میں حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر باصر شخصیات تک پیغام پہنچایا، یعنی دعا کی کہ یا اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب ان میں سے کوئی ایک دے دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ ترجیحات تھیں، یعنی حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگنور نہیں کیا، ان تک بھی دعوت پہنچائی، لیکن جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں یا جو مؤثر لوگ ہوتے ہیں، اوپینین لیڈرز ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوکس کیا۔ اگر آپ ٹائم لائن کی بات کریں تو مکی دور میں 3 سال خفیہ پھر 10 سال عوامی دعوت، مدنی دور میں 10 سال میں اسلامی ریاست کی تعمیر، اس کے اندر جنگیں، اس کے اندر ہیڈ آف دی اسٹیٹس کو خطوط، یہ ساری چیزیں بھی جو ہے نا وہ شامل تھیں۔ اگر ایویلیوشن کی بات کی جائے تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کام پہ بھیجتے، ان کی رپورٹ لیتے تھے، یعنی باقاعدہ اس کے اوپر احادیث موجود ہیں، اور ایمان لانے والوں کی تعداد، ان کی پناہ گاہیں، دیکھیں نا مکہ کے اندر جب وہ، تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے نا وہ ان کو وقت کے ساتھ ساتھ ایویلیوٹ بھی کرتے تھے اور اس کو اپنی پلاننگ کو آگے بھی بڑھاتے تھے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس طرح میٹرکس کی بات کی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت کا دائرہ پہلے مکہ، پھر قبائل، پھر مدینہ، پھر ہیڈ آف دی اسٹیٹس، ٹھیک ہے، یہ ان تمام تک جو ہے نا گریجولی جو ہے نا اس کو پھیلائے۔ فلیکسیبلٹی کی اگر بات کی جائے تو مکہ میں صبر، صلح حدیبیہ میں صلح، اور مدینہ میں جا کر مکہ کے اوپر چڑھائی۔ اب دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ کیسے اسٹریٹجی جو ہے وہ چینج ہوئی ہے، ہر دفعہ مدافعانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کہیں انہوں نے جو ہے نا وہ آگے بڑھ کر، جی بالکل۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اگر جو پالیسی کے جو کمپوننٹس ہیں، ان کمپوننٹس کے اوپر اگر کو سامنے رکھ کر اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کو دیکھا جائے تو یہ چند پہلو جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ صحیح ہے۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری، اگر اس کے ابلاغی حکمت عملی کو دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے نا وہ اس کی ایک ایگزامپل ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ میں نے دیکھیں حکمت عملی کے جو نمایاں پہلو ہیں نا، یہ تو ہم نے پیرامیٹرز کے اوپر ان کو دیکھا نا، ان کی جو حکمت عملی کے نمایاں پہلو ہیں، اس کے کوئی 25 پوائنٹ ہیں، تو جس کے اندر اخلاص نیت بھی ہے، نرمی اور حسن اخلاق ہے، اسی طرح مرحلہ وار دعوت ہے، یعنی گریجولیزم اس کے اندر جو نہ پایا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک پورا پروگرام چاہیے، پورا ایک بلکہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی 25 پوائنٹ ہم ایک پروگرام میں ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا ڈسکس کرنا۔ نہیں، ہمارے پاس وقت ہے، اور جب ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے اور ان کی اسٹریٹجی کا ہو رہا ہے، ان کی حکمت عملی کا ہو رہا ہے، تو ہم ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، انشاءاللہ ہم ان پوائنٹس کو جو ہے نا، لیکن یہ کہ ابھی یہ بڑا اچھا ایک بیس ایک ہماری اسٹیبلش ہوگی ہوئی آج کے پروگرام میں، اور اس کی پھر مزید ڈیٹیل آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جانیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سامعین محترم، پروگرام ابلاغ عامہ اور تعلیمات نبوی آپ سماعت فرما رہے تھے رفاع FM 102.2 پہ۔ آج کا جو موضوع تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابلاغی حکمت عملی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا بیسکلی کہ حکمت عملی کیا ہوتی ہے، اس کے اہم اجزاء کیا ہیں، اور پھر جو ہے اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابلاغی حکمت عملی ہے اس کے کچھ چیدہ پوائنٹس جو ہیں بیسک وہ ڈسکس کیا۔ مزید تفصیل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے۔ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام نہ صرف رفاع FM 102.2 پہ نشر ہوا، بلکہ ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست اس کو پیش کیا گیا ہے۔
اور اس کی آرکائیو میں یہ موجود رہے گا. آپ کے پاس جب بھی انٹرنیٹ کی سہولت ہو آپ اس پورے پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. میری گزارش ہوگی کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں اور آپ کو یہ پروگرام پسند آتا ہے تو باقی دوستوں کو بھی جو ہے آپ سجیسٹ کریں ہمارا چینل کہ وہ فیس بک کے اوپر, چونکہ ریڈیو پہ تو یہ پروگرام چل جاتا ہے دوبارہ رپیٹ, ذرا کہ آج ہی کے دن میں دوبارہ بھی رپیٹ ہوگا, سہ بارہ بھی ہوگا, لیکن کل تو آپ کو ریڈیو پہ نہیں ملے گا. لیکن فیس بک کے میں چونکہ یہ موجود ہے اور یوٹیوب چینل پہ بھی انشاءاللہ یہ شیئر ہو جائے گا, اس پہ بھی آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.